اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ویڈیو پر تنقید کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تحقیق ضرور کر لیں، کتابیں پڑھیں یا گوگل پر سرچ کریں، کیونکہ یہ عوام کے نہیں مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ فرانسیسی مورخ دریبار کہتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں، انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا، انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ یورپ کے کلیسا نے نہانے کو کفر قرار دے دیا تھا جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب مسلم سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو کفر قرار دے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو ان مسلم دوستوں کے لیے ہے جو اہل یورپ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک وقت تھا جب یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا، یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ کیسر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونیٹا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ کیسر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا، چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوئم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوئم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھیں۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈنڈیز جب اہل یورپ سے لڑتے، گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ مورخ دریبار لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگ دڑنگے ہوتے تھے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد و یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔ پھر وقت پلٹا اور ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی کے راز لے گیا۔ ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے دی، ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی۔ ہم نے ان کی دی ہر چیز کو ویلکم کیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور ساتھ غلط تعبیریں دے دیں۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے ہیں، ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے ہیں۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے ہیں، ہم 1300 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے اور نہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے ذخائر بنانا شروع کر دیے، ہم نے پیٹرول سے جلاؤ، گھراؤ، آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی، کانچ کی گڑیا لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹریز کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیے اور طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے عمر فاروق کی سادگی اپنا لی، اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکھا رہے ہیں، ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں۔ اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم نئی نسل کو مادیت پرستی کی بھٹی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔
وہ اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوئٹے کے کلام کو الہامی روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تنے آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے تو میں اسے علامہ اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں کہ شکوہ اور جواب شکوہ پڑھیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ نصاب کا حصہ بنا لیں، آنے والی نسلیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ ناظرین گرامی، اس فکر انگیز پیغام کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔